تبارک اللہ مولانا نظیم، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آج پھر میری درخواست پر یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ جس دن میں یہاں پر آپ کے ساتھ میری گفتگو ہوئی تھی، اس کے اگلے دن ایک اور آڈیو تھا، اس دن میری آڈیو لیک ہوئی تھی، تو اس کو آپ پوری طرح ٹیلی ویژن اسکرینوں پر اس کو خوب اچھال رہے تھے اور آپ اس کو قوم کو جو اس کے کانٹینٹ سے بتا رہے تھے۔ تو لٹل ڈیڈ آئی نو کہ اگلے دن ایک اور آڈیو لیک ہوگی۔ بارکیف اسی سے آپ چونکہ آپ نے سوالات بھی کرنے ہیں تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں، اور اس سوال جو آپ کے ذہن میں ہے اس کے جواب آپ کو میں ابھی دے دیتا ہوں اسی پیرائے میں، کہ اگر میں نے کسی اور کی آڈیو لیک کرنی تو میں اپنی آڈیو کو لیک کرتا ہوں، کہ اگر میں نے کسی اور کی آڈیو لیک کرنی تو میں اپنی آڈیو کو لیک کرتا ہوں۔ تو یہ ایک آپ بیٹھے ہیں، ایک اور کچھ لے آتے، ایک اور کچھ رکھ دو، آ جائیں۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہ 3 بات ہے، جبکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن کے اوپر اس دن ووٹنگ ہونا تھی، اور تمام واقعات سے آپ اچھی طرح آگاہ ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر جو کہ آفیشیٹ کر رہے تھے آن بہاف، اسپیکر صاحب نہیں تھے، تو ووٹنگ سے پہلے اس وقت کے جو وزیر اطلاعات تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک یعنی لکھا بندہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے پڑھا، یا انہوں نے زبانی کہا یا لکھا ہوا تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے، اور کہا جی کہ یہ سازش ہوئی ہے اس حکومت کے خلاف، اور اس سازش کے یعنی جو تانے بانے جو ہیں وہ غیر ملکی طاقت ہے، اور یہ جو اپوزیشن جو اس وقت یہ موشن لے کے آئی ہے۔ اسی وقت سوری صاحب نے ایک لکھا ہوا بیان پڑھا اور کہا کہ میں یہ موشن جو ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، یعنی اس سازش کی جو کہانی ہے اس کی بنیاد پر نہ ہم سے پوچھا نہ کسی اور سے پوچھا، میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھا، میں چیختا رہ گیا کہ بھائی آپ میری بات سنیں۔ اس نے کہا جی نہیں۔ ود ان نو ٹائم فوری طور پر عمران نیازی خان وہ ٹی وی سکرینز پر نمودار ہوئے اور کہا کہ میں اسمبلی توڑ رہا ہوں۔ یہ میں آپ سازش کا آپ کو پورا ایک جو لنک ہے وہ بتا رہا ہوں، اور 20 منٹ کے اندر صدر پاکستان نے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی اسمبلی جو ہے اپروو کر دی۔ گورنر پنجاب تو مہینوں لگ گئے انہوں نے اسمبلی اپنے پاس لیے رکھی، اور اس طرح کی بے شمار امپورٹنٹ جو معاملات ہیں مملکت کے وہ صدر صاحب کے پاس ہفتوں پڑے رہتے ہیں، اٹارنی جنرل کی، اس طرح کی بے شمار فائلیں ہیں، لیکن اسمبلی ڈیزالو کرنے کی جو سمری تھی وہ 20 منٹ میں انہوں نے اس کو اپروو کر دی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اسپیکر سازش کی جو کہانی بیان کی گئی وزیر اطلاعات کی زبانی، اس کو من مان کر بغیر کسی سے پوچھے کہ بھئی بتائیے اس کا آپ کو جواب دے گا، میں دوں گا، شاہد عباسی دیں گے، یہ دیں گے، ایک اور دے گا، فوراً اس کو ریجیکٹ کیا موشن کو، اور چلتے ہوئے فوراً عمران خان صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اسمبلی اپنا برخاست کرنے کی اسمبلی میں بھیج دی صدر کو، قوم کو مبارک ہو، اور صدر صاحب 20 منٹ میں جو ہے وہ سمری اپروو کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھی وہ سازش کی بنیاد جس کے اوپر پھر اگلے 5 ماہ عمران نیازی اور ان کے حواریوں نے قوم کا وقت برباد کیا، قوم کے اذہان کو کنفیوز کیا، جو ان کی اپنی پارٹی
کہ کور ممبرز ہیں ان کو پختہ یقین ہو گیا، جو فلوٹنگ ووٹرز ہوتے ہیں جو کہ فیصلہ کرتے ہیں حالات کو دیکھ کر، ان کو کنفیوز کیا اور عمومی طور پر قوم کو ایک ہیجانی کیفیت میں ڈال دیا، اور پاکستان کے جو تعلقات دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے، یہ بات ماننی پڑے گی، اس کے ساتھ بری طرح مجروح کر دیے۔ اور پھر اگلے 5 مہینے دن رات امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، انہوں نے ملک کا سودہ کیا، یہ ضمیر فروش ہیں، اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے جس کا یعنی نہ کوئی وجود تھا، نہ کوئی سر تھا، نہ کوئی پیر تھی۔ اور آپ پاکستان کے کسی بھی سیاسی لیڈر کو، کوئی بھی ہو، آپ اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر غداری کا الزام اور وطن فروشی کا الزام، اس سے زیادہ کبھی اور گھناؤنی سازش اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ ہم نے اور میں نے ڈے 1 سے، ہماری پارٹی نے، تمام زعماء نے کہا کہ اس سے بڑا کوئی برا فعل نہیں ہو سکتا جو عمران خان صاحب جو انجام دے رہے ہیں، کہ ایک سازش کہہ رہے ہیں، ہمیں غدار قوم کے سامنے ٹھہرا رہے ہیں۔ میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ سازش مجھ پر ثابت ہو جائے یا ہماری جو کولیشن کو ثابت ہو جائے، تو میں، یہ قوم کو اختیار ہے کہ وہ ہمیں پھانسی پہ چڑھا دے، مجھے پھانسی پہ چڑھا دے، یہ میں نے الفاظ کہے تھے۔ آج میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، آج اس کا تانا بانا سازش کا عمران خان کے ساتھ مل چکا ہے۔ یہ بات میں دعویٰ یا ایک الزام کے طور پر نہیں کہہ رہا ہے، ٹھوس شواہد کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ جو آڈیو لیک ہے جو آئی ہے اگلے دن میری پریس کانفرنس میں، اس میں کیا کہا عمران خان صاحب نے کہ کھیل کھیلنا ہے، اور ہم نے یہ کھیلنا ہے، کھلانا ہے، جو بھی الفاظ آپ کو پتا ہے، اور نام نہیں لینا۔ کس کا؟ امریکہ کا۔ وہ تو تار ہی امریکہ سے آیا تھا، اور نام نہیں لینا۔ اور پھر جو آڈیو میں کیا ہے، وہ جو ان کے عمران خان کے جو ہواری ہیں، جو سازشی ٹولہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ منٹس تو ہم نے بنانے ہیں، آپ فکر نہ کریں، یہ منٹس ہم اپنی مرضی کے بنائیں گے۔ اور قوم کو بڑے اعتماد سے عمران نیازی نے، جو کہ ایک ان کا جو بھرپور اعتماد ہوتا ہے، کس بنیاد پر ہوتا ہے میں کچھ نہیں اس کے بارے میں کہہ سکتا، آپ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ یہ خودی یا خود اعتمادی جس کی بنیاد کا ہے، وہ آپ پوری قوم بہتر جانتی ہے۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ بدترین بددیانتی کی گئی، خیانت کی گئی، قوم کے اعتماد کے ساتھ کھیلا گیا، وطن کے جو وقار کو مجروح کیا گیا بدترین طریقے سے، اور ایسے سفاکانہ طریقے سے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بڑے بڑے واقعات پاکستان کی تاریخ میں 75 سالہ میں آئے ہیں، جہاں پر بڑے ایک اہم واقعات ہوئے، مگر ان واقعات کے ساتھ اس طرح وطن کی جو اہمیت ہے، وطن کا جو عزت ہے، اس کو اس طرح مجروح نہیں کیا گیا، اور ایک سنگین واردات کی گئی اور سنگین کھیل کھیلا گیا۔ لفظ ہے کوٹ ان کوٹ کہ ہم نے کھیلنا ہے، نام نہیں لینا۔ اور واقعی سے کہتے ہیں جناب وہ میں آپ اور فارن سیکرٹری وہ آ جائیں، اور شاید اس زمانے کے جو فارن منسٹر تھے وہ آ جائیں گے، تو منٹ تو ہم نے بنانے ہیں۔ اب میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، اور میں آپ کے ان کیمراز کے ذریعے میں قوم کو میں بڑے ادب سے میں یہ مخاطب ہوں کہ بتائیں اس کے بعد یہ کوئی اس میں کوئی ابہام رہ گیا ہے، کوئی اس میں ڈاؤٹ رہ گیا ہے کہ اصل مکروہ سازش کس نے کی، اور وہ سازشی چہرے کون ہیں؟ وہ عمران نیازی اور ان کا ٹولہ۔ اس کے علاوہ تو مجھے کوئی اور اس میں کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اور پھر یہ خدا کا نظام ہے، دیکھیں یہ خدا نہ خواستہ ابہام 10 سال رہ سکتا تھا، 20 سال رہ سکتا تھا، 10 مہینے رہ سکتا تھا، کون جانتا ہے، لیکن اس اللہ تعالیٰ نے
اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اس قوم کے اوپر مہربانی کرنی تھی، یا ہم جیسے خطا کاروں کی اپنا گواہی، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ان کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک کلین چٹ ملنی تھی کہ سب عمران نیازی کا کیا دھرا ہے، اس کا یہ فراڈ ہے، اس کا یہ دھوکہ ہے، اس کی یہ سازش ہے، میں کہتا ہوں کہ بدترین سازش ہے پاکستان کے خلاف۔ ہمیں چھوڑ دیں، پاکستان کے خلاف کس طرح ہمارے تعلقات مجروح ہو گئے اور کس طرح ہم ان کو تنکا تنکا ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں آج اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سازشی ذہن، یہ قوم کے خلاف ٹریزن کمٹ ہوا ہے، ٹریزن، اس سے کم نہیں ہے بالکل۔ مجھے بتائیں نا کہ بیٹھے بٹھائے آپ یہ کہہ دیں جناب کہ یہ اپنا اپوزیشن نے سازش کی ہے، ساز باز کی ہے امریکہ کے ساتھ، یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ میں پچھلی جو نشست تھی آپ کے ساتھ، میں ایس سی او کے حوالے سے جو میں بات کر چکا ہوں، میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ میں باتیں بتا چکا ہوں۔ امریکہ میں جو جنرل اسمبلی میں جو باتیں ہوئیں، ملاقاتیں، وہ بھی بتا چکا۔ سو آئی ول ناٹ ویسٹ یور ٹائم، کیونکہ آپ نے سوالات بھی کرنے ہوں گے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مکروہ سازش کے تانے بانے اور وہ سازشی چہرے اب پوری قوم نے دیکھ لی ہیں، اس میں اب کوئی ابہام نہیں ہے۔ لہذا آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو پچھلے 4-4.5 سال سے یہ دہائی دے رہا تھا آپ سب کو، میں پوری قوم کو میں سینسٹائز کر رہا تھا، میں باقاعدہ بتا رہا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا وزیر اعظم ہوا عمران نیازی، جس کی ہر بات بے بنیاد اپنی ذات سے اس سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر اپنی ذات ہے تو اس کے لیے وہ ہر چیز کر گزرے گا، اگر اپنی ذات کی نفی ہے تو پھر پاکستان کے جو عظیم تر مفادات ہیں اس کو بھی اپنی ذات کے لیے قربان کر دے گا۔ یہی کیا 3 اپریل کو، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے۔ تو میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ اس سازش کا محور، یہ اس کا ایک سرکل، اور اس میں آپ نے ہر چیز دیکھ لی۔ پہلے جب 2 میٹنگز ہوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، اور دونوں میٹنگ میں جو اس کا سٹیٹمنٹ جو ایشو ہوا، انہوں نے کہا کہ اس سازش کا دور دور کا تعلق نہیں ہے سائفر سے، مگر اس آدمی نے اس کو کس طرح اس کو رد کیا، اس کی تردید کی، اس کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کہا، لیکن بالآخر جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھیانک، یہ خطرناک واقعہ جو پان کے ساتھ پیش آیا، جس کی تمام تر ذمہ داری عمران خان نیازی اور اس کے ٹولے کے اوپر ہے، اس کے بعد قوم کو کسی قسم کے کنفیوژن میں نہیں رہنا چاہیے، کسی قسم کا کوئی اب جھول نہیں ہونا چاہیے، اور قوم کو اس کے اوپر میری ذرا بات سننے پر سوالات میں آپ سے لوں گا، پلیز میں سب سے سوال لوں گا، آپ کائنڈلی ذرا بات سنیجیے گا۔ اور پاکستان کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، اس کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ اس آڈیو کی لیک ہونے کے بعد 2 دن بعد شاید ایک انتہائی دوست ملک کے سفیر مجھے ملنے آئے، اور میں نے جو فارن آفس کے وہاں پر بیٹھے تھے، زوما اور کچھ اور بیٹھے تھے، وہاں پر بات چیت ہوئی، میں نے سیلاب کا شکریہ ادا کیا، ان کی امداد کا سب کچھ۔ اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کا کہ آپ تشریف لے جائیں، میں بات کروں گا، ان سے کچھ بات ہوئی، پھر وہ مجھے ایک طرف لے گئے کہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اب اندازہ کریں آپ ذرا کہ کون اب اس وزیر اعظم ہاؤس میں آ کر اعتماد کے ساتھ بات کر سکے گا؟ اگر وہ دوست اور برادر ممالک ہیں تو اگر ان کا یہ رویہ ہے تو جو دوسرے ممالک ہیں ان کا رویہ کیا ہوگا؟ کون پاکستان کے بہتری کے لیے، پاکستان کی بھلائی کے لیے، ترقی اور خوشحالی کے لیے آ کے اس وزیر اعظم ہاؤس میں
آ کے بات کرے گا. یہ ہیں وہ یعنی ناقابل تلافی نقصانات جو میری حکومت کو نہیں آئندہ آنے والی دہائیوں تک یہ نقصان پاکستان کی قوم برداشت کرتی رہے گی. کون؟ ایک غریب، ایک ہاری، ایک تانگے والا، ایک یتیم، ایک بیوہ، جس کے لیے کوئی بھی منتخب حکومت یا آئینی حکومت ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ قوم کی دکھ اور درد کو بانٹے اور ایمانداری سے شبانہ روز محنت کرے اور وسائل عام آدمی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ان کے قدموں میں نشاور کرے. تو یہ ہیں وہ، میں سمجھتا ہوں کہ نقصانات جس کی تلافی جو کوئی آسان کام نہیں ہے. تو میں عرض کروں گا کہ اب فلڈز آئے. اب فلڈز میں کیا ہوا؟ یعنی میں بات بتا چکا ہوں کہ ہم دنیا کو اس وقت وفاقی حکومت، یہ جو ہماری جو کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں تمام پارٹیاں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، پیپلز پارٹی ہے، JUI ہے، BNP ہے، باپ ہے، MQM ہے، ANP ہے اور دوسرے ہمارے ساتھی ہیں، تقریباً 100 ارب روپیہ وفاقی خزانے سے ہم اس اپنے کروڑوں جو دکھی ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ان کے لیے ہم خرچ کر چکے ہیں یا 100 ارب تک بہت جلد پہنچ جائیں گے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 70 ارب روپے وفاق خرچ کر رہا ہے یہ وفاقی حکومت. اس میں سے 60 ارب تقسیم ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور مجھے پورا یقین ہے کہ بہت شفاف طریقے سے. اسی طرح کمبل، بلینکٹس، اسی طرح ٹینٹس، خیمے، لاکھوں ٹینٹس ہم نے خریدے ہیں وفاق نے. صوبائی حکومتوں کے علاوہ اس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہو گئے. خوراک کے لیے ہم نے پیکس، لاکھوں پیکس وہ ہم نے کیے. مگر آپ دیکھیں کہ یہ عمران نیازی اور ان کے حواری سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے جو ہوچے ہتھ کنڈے ان کے ذریعے جو اپنا اس میں ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، جو فنڈز دینا چاہتے ہیں، جو اپنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو بدزن کر رہے ہیں. وہی چور ڈاکو. آج اس کا بھی حساب ہو جائے گا انشاءاللہ، بالکل اس میں کوئی اب دو رائے نہیں ہے. یہ کتنی بڑی یعنی ڈس سروس ہے پاکستان کے ساتھ، کتنی بڑی ڈس سروس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ وہ آگے بڑھتے اور ہم سب اپنے اختلافات کو ایک طرف کر کے، چاہے وقتی طور پر صحیح، بلوچستان کے اپنا پہاڑوں پر جو تباہی ہوئی ہے وہاں پر ہماری ماں اور بہنوں کے لیے، سندھ کی مہران کی وادیوں میں جو بدترین تباہی ہوئی ہے وہاں پر یتیموں اور بیواؤں کے لیے، اپنا KPK کے برف پوش پہاڑوں میں جہاں پر ہمارے بڑے خوددار غیور ہمارے وہاں پر لوگ رہتے ہیں، ان کی بحالی کے لیے، چاہے پنجاب کا جنوبی علاقہ ہے یا گلگت بلتستان کے علاقے ہیں، ان کو ذرا خیال نہیں ہے. یہ پتھر دل انسان ہے، پتھر دل. اگر ذرا خیال ہوتا تو ماضی کے 75 سال آپ اٹھا لیں کہ بدترین سیاسی اگر چل رہا ہوتا کرائسس تو وہ کہتے تھے بھئی اب سیلاب آ گیا یا بارشیں آ گئی ہیں یا خدا نخواستہ زلزلہ آ گیا، اب ہم رکیں گے، مل کر اب دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے. ان کو کوئی خیال نہیں آیا کیونکہ یہ پتھر دل انسان ہے. یعنی انسانوں کے لیے کوئی اس کے دل اور دماغ میں کوئی گوشہ جگہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور میں یہ بات میں بالکل بغیر بنیاد کے نہ میں نے کبھی کی نہ میں کبھی کرتا ہوں. آج میں کر رہا ہوں بلا خوف تردید. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے دنیا میں پاکستان کے لیے اس حکومت نے، میں نے، میرے رفقا نے، وزیر خارجہ نے، وزیر کلائمیٹ چینج نے، وزیر انفارمیشن نے، وزیر پلاننگ نے، وزیر جو ہمارے ہیں جو ہیں سردار ایاز صادق اکنامک افیئرز کے، اور ہمارے جو ادارے ہیں صوبائی حکومتوں نے، ہمارے NDMA نے، PDMAs نے، سب نے مل کر دن رات کوشش کی ہے اور اس کے اندر رکن ڈالے جائیں، رکاوٹیں ڈالی جائیں. اس سے بڑا اور کیا میں سمجھتا ہوں کہ نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کا.
یہ قیامت برپا ہو گئی ہے. یعنی سیکرٹری جنرل UN کے انطونیو گٹیرس، انہوں نے پاکستان میں اور وہاں پر جا کر جس بلند آواز سے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے، میں نہیں شاید لڑ سکتا. اسی طریقے سے امریکہ کے یہاں پر آئے، انہوں نے جا کے دیکھے جو فلڈڈ ایریاز، چین کی اس وقت تقریباً $90 ملین کی ہمیں امداد مل چکی ہے، خیموں کی شکل میں، اور دوسرے چین کی کمپنیوں نے، چین کے افراد نے اپنے کنٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان کے اندر. چینی کمپنیوں نے، امریکہ نے ہماری اس مدد میں جو ان کے بلنکن ہے اسٹیٹ سیکرٹری، جب ملنے گئے ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب، $10 ملین اس میں اور اضافہ کیا. اس طرح امریکہ کی امداد جو ہے وہ 61 ملین پہنچ گئی. برطانیہ نے، ہمارے جو دوست ممالک، برادر ممالک ہے، سعودی عرب، UAE، قطر اور دوسرے ممالک جو ہیں، سب پوری دنیا میں، جاپان نے، اور یہ ٹولہ جو ہے وہ رکھنے ڈالنا تو دور کی بات ہے، وہ پتھر دلی سے چاہتا ہے کہ خدا نخواستہ دنیا باز آ جائے، امداد نہ دے اور یہ حکومت بدنام ہو اور پاکستان تباہ برباد ہو جائے. یہ وہ واقعہ ہے آڈیو لیک کا. چونکہ جس دن میں نے آپ سے گفتگو کی تھی وہ میری آڈیو لیک تھی، آج قوم کی آڈیو لیک، جس نے قوم کو ایک بدترین کرائسس سے گزارا ہے 5 مہینوں میں، اور پاکستان کو اس پوائنٹ پہ لے آئے کہ جہاں پر ہمارے تعلقات بری طرح مجروح ہو گئے. اور IMF کو لے لیں، IMF کے خود معاہدہ انہوں نے کیا اور اس کی شرائط کی، انہوں نے اس کی بری طریقے سے اس کی وائلیشن کی دھجیاں اڑائیں، اور ہم نے دن رات محنت کر کے اس کو جوڑنے کی کوشش کی کہ IMF کا معاہدہ ہو جائے، اور الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہوئے. اور یہ اس وقت آپ جب یہ نیگوشیشن جاری تھی، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے حواریوں نے کس طرح کے بیانات دیے. اس طرح کی یہ پاکستان نہیں، خدا نہ خواستہ ایک دشمن ملک ہے جو کہ IMF سے ڈیل کر رہا ہے، اور کہا کہ سری لنکا بن جائے گا پاکستان. اور ان کے جو اس وقت کے جو خزانہ کے وزیر تھے، کیا کیا IMF کو ڈرانے اور بتانے کے لیے کس طرح کنفیوژن کریٹ کی. کبھی قوموں کی زندگی میں اس طرح ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں، آپ نے سوالات بھی کرنے ہوں گے پلیز. تو میں آج حتمی طور پر یہ آپ کو بتا رہا ہوں الحمدللہ کہ پوری اپوزیشن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایاں فضل و کرم سے ونڈیکیٹ کیا ہے، سرخرو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور وہ عمران نیازی جو دن رات جھوٹ بولتا ہے، قوم کو دھوکا اور قوم کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، اور میں اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرتا، مگر یہ فراڈیا ہے، فراڈیا، سر سے پاؤں تک فراڈیا یہ شخص. میں خدا کی قسم کھا کے آج آپ کو کہہ رہا ہوں یہ فراڈیا ہے بالکل، جس نے قوم کی قسمت سے کھیلا، قوم کی معاش سے کھیلا، قوم کے سماج سے کھیلا، اور قوم کی جو اس کو قوم کو آئسولیٹ کر دیا، یعنی تنہائی میں لے گیا. خدا کا شکر ہے، مقام شکر ہے، اس کا جتنا اس رب کا شکر ادا کیا جائے. اور کس طرح افواج پاکستان کے خلاف رقیق حملے کیے، کس طرح قوم فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کی. نیوٹرل چوکیدار، مطلب جنہوں نے، دیکھیے میں آپ کو سیدھی بات کرتا ہوں، جنہوں نے یعنی اس ملک کے اندر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے یعنی عظیم بے مثال قربانیاں دی ہیں. آپ بھول گئے وہ اپنا ماہ سال جب دن رات حملے ہوتے تھے لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، دیہاتوں میں، گلیوں میں، ہسپتالوں میں، یونیورسٹیوں میں، اداروں میں، اور کس طرح دن رات اپنا بے گناہ خون بہتا تھا، اور اس کے لیے کتنی قیمتی قربانیاں دی گئیں، جانیں دی گئیں. آج بھی یہ عمل جاری ہے. کبھی ہوتا ہے کل واقعہ ہوا، پرسوں واقعہ ہوا، اور پھر یہ کہنا کہ چوکیدار اور نیوٹرل اور کیا کیا الفاظ جو کہ زبان پہ نہیں آ سکتے. اور یہی وہ عمران نیازی ہے جس نے لندن میں بیٹھ کے، وہ آج بھی گوگل پہ وہ ویڈیو موجود ہے، لندن میں بیٹھ کے کہا کہ یہ فوج جو ہے یہ جہاد نہیں ہے دہشت گردوں کے خلاف. یہ ہے وہ چہرہ جو قوم نے پوری طرح دیکھ لیا ہے. فیصلہ 22 کروڑ عوام نے کرنا ہے ووٹ کے ذریعے.
لیکن ہماری جو حقیر خدمات ہیں وہ بھی ان کے قوم کے سامنے ہوں گی، نواز شریف کی لیڈرشپ میں اور باقی جو زعماء ہیں اس کولیشن کے. اور ماضی کی آپ لے لینا، میں کوئی آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا کہ کس طرح کہا کہ بجلی انہوں نے نہیں لے کے، اور میں 300 یونٹس لے کے آؤں گا ہائیڈل پاور پروجیکٹ کے پی میں. ایک بھی یونٹ لے کے آیا یہ شخص، اور کیا وہاں پر دور سے سہانے خواب دکھائے قوم کو، میں نے یونیورسٹیاں بنا دی ہیں، میں نے اسپتال بنا دیے کے پی میں. کیا ہوا؟ آج کے پی وہ جو ہے وہ اس دہانے میں پہنچ گیا جہاں پر خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے قرضے لے کے. بہرحال میں آپ کے سوالوں کا جواب کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ. اس کو مجھے آپ مریم آپ تھینک یو ویری مچ. صدیق ساجد صاحب جی. صدیق ساجد جی، وزیر اعظم صاحب ایک تو یہ فرما دیجیے گا جو بطور وزیر اعظم آپ کے سامنے جو اصل کاپی سائفر کی رکھی گئی اور جو یہ وزیر عمران خان کہتا ہے کہ اس کو ڈی کوڈ کیا گیا تھا، کیا ڈی کوڈ کاپی بھی کوئی آپ کے سامنے آئی تھی یا نہیں آئی تھی، اور اصل کاپی آپ کے ساتھ کچھ فرق محسوس کیا؟ دوسرا سوال کو عمران خان کی جانب سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں، جس طرح انہوں نے ٹیکسلا میں ایک جلسہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے لندن جانے کے اوپر اور اسحاق ڈار صاحب کے واپس آنے کے اوپر کہا کہ آپ نے NRO 2 لیا ہے، اس کے اوپر بھی کمنٹ کر دیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سائفر جو ہے وہ ڈی کوڈ نہیں ہو سکتا، اور اگر خدا نخواستہ وہ سائفر ڈی کوڈ ہو جائے تو پھر جتنی بھی وہاں سے تاریں آتی ہیں دنیا بھر سے سفارت خانوں سے، وہ تو سب پھر چوری ہو جائیں، لیک ہو جائیں. بالکل جو میں بطور وزیر اعظم کی کاپی تھی وہ غائب ہے بالکل. اب عمران خان نیازی نے خود بتا دیا کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، لیکن آڈیو جو ہے وہ ہر چیز بتا رہی ہے کہ بھئی ہم 4 بندے بیٹھے ہیں، اور اس نے کہا ان کا جو معاون خصوصی تھا یا سیکرٹری تھے، کون سیکرٹری ٹو پی ایم، کہ جناب فکر نہ کریں، منٹ تو ہم نے بنانے، میں نے بنانے، میں کر دوں گا. اب اس کے بعد آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ اور دوسری بات رہی کہ میری جو بیٹی ہیں مریم نواز، ان کو عدالت عالیہ نے ان کو کلین چٹ دی ہے، اور وہ پہلی مرتبہ پیش نہیں ہوئی. وہ اپنے والد کے ساتھ وہ نیب کی عدالتوں میں دن رات پیش ہوتی رہیں، جیلیں کاٹیں اور نیب کے عقوبت خانوں میں گئیں، اور 4 سال کے بعد اتنی تکالیف برداشت کر کے، جو کہ میری دعا ہے کہ کوئی قوم کی کوئی بیٹی کو کبھی اس طرح کے بدترین حالات سے ان کو سامنا نہ کرنا پڑے. آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو عید کے شاید چاند رات ان کو گرفتار کر لیا گیا. 75 سال میں بہت حکومتیں آئیں اور گئیں، اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ عدلے بدلے کی کوشش کی، مگر اس طرح کی نیچ اور بدترین کبھی کسی نے حرکت نہیں کی کہ بیٹیوں اور بہنوں کو آپ گرفتار کر لیں اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا چہرہ چاہیے. اور پھر رہی بات NRO کی، ان کی ہمشیرہ کو NRO میں نے دیا تھا، کیا نام تھا؟ علیمہ خان صاحبہ. کس نے ان کی اپنی حکومت کے دوران FBR نے ان کو NRO دیا تھا، اور پوری قوم دیکھتی رہ گئی کہ ان کے دبئی میں اثاثے، ان کے نیو یارک میں اثاثے جو ڈکلیئر نہیں کیے تھے. میں نہیں اس بات میں جاتا کہ وہ مشینیں کہاں سے آئیں یا کہاں گئیں. البتہ یہ بات حقیقت ہے، ناقابل تردید بات ہے کہ وہ نمل یونیورسٹی کے بورڈ کے بھی ڈائریکٹر ہیں، اور جو دوسرا ان کا جو ہاسپٹل شوکت خانم کی بھی ڈائریکٹر ہے، اور وہ چندے وصول کرتی رہیں. اور جو کچھ بھی ہوا، پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایک شخص جو نمل کا جو ٹرسٹی ہو اور شوکت خانم کا ٹرسٹی ہو اور اپنے اثاثے ڈکلیئر نہ کرے، ان کو چھپائے امریکہ میں یا دبئی میں، اور بعد میں جب پتہ چلے تو وہ FBR ان کو کلین چٹ دے دے تو یہ NRO نہیں تو اور کیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ میں پچھلی مرتبہ بات کر چکا ہوں، دہراؤں گا نہیں، صرف اتنا کہوں گا کہ جو چینی کا جو سکیم ہوا، جو گندم کا سکیم ہوا، اس کو NRO میں نے تو نہیں دیا. اور تاریخ کا سب سے بڑا سکیم
190 मिलियन पाउंड का। ये सबसे बड़ा स्कैम है तारीख का, मैं बताऊं आपको। 50 अरब रुपए का कि ये डकैती तो छोटा लफ्ज होता है, डकैती से बड़ा लफ्ज क्या है? डकैती का उसको किस तरह करेंगे आप मैग्नीफाई? डाका, तारीख का सबसे बड़ा डाका। नहीं, ये हंसने की बात नहीं है मेरे भाई, ये इस वक्त यकीन करें कि ये एक मातम करने की बात है कि तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का, 50 अरब रुपए, और इमरान खान की नाक के नीचे काबीना खुद वो चेयर कर रहे थे, और वो बंद लिफाफे में वो काबीना कहती है कि जनाब ये पैसा अकाउंट में भिजवा दिया जाए, जो कि पाकिस्तान के खजाने में आना था। और बंद लिफाफे में किसी ने नहीं देखा कि बंद लिफाफे में क्या था। इससे बड़ा एनआरओ और क्या हो सकता है कि इमरान खान ने ये एनआरओ खुद अपनी जात को दिया, और जिनके लिए था उनको एनआरओ दिया, अपनी जात को दिया, और फिर कहते हैं कि जनाब ये नैब की जो कानून में तब्दीली की गई ये एनआरओ है। तो एक सेकंड रुक जाए, मैं यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है अभी, एक सेकंड में मैं बताता हूं। ये बिल्कुल बताता हूं। और एक बात मैं बता दूं कि मरियम बेटी का जो केस है उसका इस कानून से जो ऑर्डिनेंस या सॉरी जो अमेंडमेंट, उसके तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो पुराने कानून तहत मेरिट पे फैसला हुआ है, इसका तो इससे कोई तो एनआरओ 190 मिलियन पाउंड, 50 अरब का एनआरओ तो इमरान न्याजी, जो कि जिन्होंने ये साजिश की अपना पाकिस्तान के खिलाफ, और एनआरओ खुद दिया और दूसरे अफराद को दी। ये है उनकी अपना इमरान न्याजी के जमाने में जो ऑर्डिनेंस इशू हुआ। तो मैं पढ़ देता हूं, 2-3 लाइनें हैं सिर्फ आधे मिनट में सुनने। ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल टैक्सेशन, डिसीजंस ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल कैबिनेट। ये 190 मिलियन जो पाउंड का जो डाका है जो वफाकी काबीना ने किया उनकी सरबराही में, तो ये एनआरओ ने तो और क्या है, उन्होंने अलवी साहब से ऑर्डिनेंस जारी करवाया कि काबीना के जो फैसले होंगे चाहे वो सूबाई या वफाक के, वो नैब उनको नहीं पूछ सकेगी। तो 190 मिलियन पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा डाका। और मैं डाकू और चोर की बहस में नहीं पढ़ूंगा, ये अल्फाज ही बहुत गिरे हुए अल्फाज हैं, लेकिन डाका तो एक बड़ा एक अहम लफ्ज है सेंसिटाइज करने के लिए। मैं चोर और डाकू नहीं कहूंगा क्योंकि वो दिन रात ये गर्दान करते हैं। मैं समझता हूं कि कौम को इस मुसीबत से अब जान छुड़ानी होगी। तो एक मैं अब सवाल का जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात, उनका ऑर्डिनेंस था इमरान खान न्याजी का नैब के लॉज में अमेंडमेंट की कि रिटायर्ड जजेस लगेंगे, कि जिस तरह खुदा न खास्ता हाजिर जजों की का काल पड़ गया है या वो मौजूद नहीं है। मैं कोई सख्त लफ्ज नहीं कहना चाहता, भाई क्यों आपको रिटायर्ड जजेस क्यों जरूरत पड़ गई जबकि हाजिर जजेस मौजूद थे, जिनकी ईमानदारी, जिनकी अपना गवाही, सबकी बात मैं अगर ना करूं तो मेजॉरिटी की ईमानदारी की गवाही लोग देते हैं। आपको वो कौन सी ऐसी कंपेलिंग वो रीजन थी, कॉज था जिसके लिए आपको रिटायर्ड जजेस का नैब लॉज में अमेंडमेंट करनी पड़ी? इसलिए कि इनको सजा दिलवाने के लिए, मुझे सजा दिलवाने के लिए, मरीम नवाज को सजा दिलवाने के लिए। नवाज शरीफ को तो उनको पनामा में अकामा हो चुका था उनका, जो पूरी कौम ने देखा। आज फिर उसकी रिवर्सल की बातें हो रही है, मैं उस बहस में नहीं जाता। दूसरे जो साद रफीक उनके भाई हैं, हमजा शहबाज शरीफ, सबको इनको सजाएं दिलवाने के लिए रिटायर्ड जजों का, ताकि उनको ऐसे जज रिटायर्ड लें जिनकी शोहरत अच्छी ना हो, उनको लगा दें और फिर उनको ब्लैकमेल, जिस तरह नैब चेयरमैन को ब्लैकमेल किया गया, उस खातून को हब्से बेजा में रखकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में, बताइए प्राइम मिनिस्टर हाउस है या अपना जो ये कैद खाना है? कितनी मतलब इस तरह की तल्ख बातें 75 साल में कभी किसी ने नहीं देखी होंगी। फिर नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन दी गई ताकि, और उनको एक्सटेंशन देंगे ताकि उनका वो जो कहता था ना कि शहबाज शरीफ की जान जो इस तोते में है,
यही है ना तोता। तो वो नायब चेयरमैन को जिस तरह ब्लैकमेल किया गया और उनको गर्दन से दबोचा हुआ था इमरान नियाजी ने कि कुछ कहोगे तो मैं एक और ले आऊंगा, अल्लाह ताला दुश्मन को भी इस तरह की यानी कभी हरकत से बचाए। तो ये क्या था, ये एनआरओ किसको दे रहे थे वो? और फिर उसी तरीके से जो एविडेंस है, ये कहा, मैं ये पढ़ देता हूं, एनी पर्सन वुड बी एबल टू सबमिट ऑडियो एंड वीडियो एविडेंस इन कोर्ट देयर बाय वॉलेटिंग, यानी जो भी शख्स है उसकी जो ऑडियो वीडियो वो अपना बाकायदा वो जो कानून जो है उसको मान लेगा। ये है वो एनआरओ जो कि इमरान खान ने खुद अपने साथियों को दिया। और उससे बढ़कर, चूंकि मेरे ख्याल में कई सवाल इसी में इंशाल्लाह समो जाएंगे, क्योंकि आपके वो सवालात मैं इसी में मैं आपको बता रहा हूं, केपी में एहतसाब कमीशन कितना ढोल ढमके से इमरान खान ने, जिस तरह वो झूठ का पुलंदा है इसी तरह वो ढोल ढमके से किया। 70 करोड़ रुपया पता नहीं उसके अखराजात मुकर्रर किए, जनाब बड़ा शफाफ होगा वहां पर केपी में। और मैं समझता हूं कि इस तरह की शफाफियत कहीं होगी नहीं और क्या कुछ नहीं होगा। और फिर क्या हुआ, वो केपी में जो था वो जो चेयरमैन, उसने खत लिखा इमरान नियाजी को, खत लिखा कि इमरान नियाजी साहब आपके वज़रा के खिलाफ करप्शन केसेस हैं ये 2018 में, और करप्शन केसेस हैं। तो उन्होंने जनाब उसके एहतसाब कमीशन ने खत्म कर दिया। और वो जो आदमी है, मैं तो कभी मिला नहीं, लोग उसकी तारीफ करते थे, वो अच्छा आदमी था। तो ये किसको एनआरओ दे रहे थे? और एक और बात इस हवाले से फिर आपका अगला सवाल लूंगा। आज तक ये जो बहस चल रही है इस वक्त सारी की सारी कि जनाब एनआरओ मिल गया, अपोजिशन को हुकूमत ने ले लिया, फलां कर लिया, तो वो तो केसेस, झूठे केसेस हमारे खिलाफ जो पलंदे जो थे वो तो हमारे खिलाफ थे। इनके खिलाफ तो एक भी केस नहीं आया, नैब ने दिया। और एक अगर था भी बीआरटी का, उसको स्टे ऑर्डर्स के ऊपर स्टे ऑर्डर्स लिए, पेशावर हाई कोर्ट से, बाकी आला अदालतों से, एफआईए से, कि जनाब इनको इख्तियार नहीं है कि बीआरटी का केस खोलें। इनके खिलाफ तो अब केस ही नहीं खुला। और केस अब अगर खुलने से पहले ये अमेंडमेंट्स आ गई तो मुझे बताएं कि इनको तो एनआरओ मिला मिलाया था इन तमाम हवालों से। और फिर अगली बात कर लेते हैं कि एनसीए के पास केस किसने भिजवाया था मेरे खिलाफ, और वो 2 साल चला। वो पाकिस्तान की अदालतें नहीं थी, बरतानिया की अदालत थी। 2 साल नेशनल क्राइम्स एजेंसी ने तमाम फाइंडिंग्स करके अदालत को कहा जी कि हम ये केस खत्म कर रहे हैं, यानी मेरे खिलाफ कोई अल्लाह ताला के फजल, वरना मैं आपके सामने बैठा होता। पाउंड थे ना जो बरतानिया से आए, मनी लॉन्ड्रिंग जो भी कहें, मेरे खिलाफ 19 पाउंड आए होते तो मुझे आज काले पानी से पहुंचाया होता बिल्कुल। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और बहनों, खुदारा ये बात क्या हो रही है? और फिर झूठ, वो जो पनामा में अकामा हुआ या अकामा से पनामा हुआ, जो भी हुआ, इसने कौम के सामने कहा कि 10 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने मुझसे रिश्वत मांगी है कि ये मैं तुम्हें देता हूं, इमरान खान नियाजी को मैं देता हूं, शहबाज शरीफ, और पनामा के खिलाफ बात ना करो। आज 4 साल हो गए, मैं 2017 में इसके खिलाफ लाहौर की अदालत में गया, 4 साल हो गए, ये वहां से भागा हुआ है, ही इज ए फ्यूजिटिव। और इनका वकील कई साल तो पेश नहीं हुआ। फिर ये हुकूमत में था और हुकूमत में रहकर तरीके लेते गए, ले आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आज फिर कहता हूं आपको गवाह बनाकर और अल्लाह से डर कर कि अगर मैंने अगर रिश्वत देने की ऑफर साबित हो जाए तो मैं हमेशा के लिए सियासत को खैर बात कह दूंगा। फिर वो 17 मिलियन पाउंड, 17 मिलियन डॉलर, वो जो यादेव जो चीनी कंपनी मुल्तान मेट्रो में, किस तरह इसने डढ़ाई से कहा कि शहबाज शरीफ ने 17 मिलियन डॉलर लिए हैं और चीन को बदनाम किया। और फिर उसमें एआरवाई भी इस वारदात में शामिल था, इस साजिश में शामिल था एआरवाई। आज मैं बात कर रहा हूं, ये हकीकत है, इसमें मुझे ले जाएं अदालत की कटहरे में, मैं चले जाऊंगा। एआरवाई इस वारदात में शामिल था, दिन रात वहां पर मैं कहता रहा कि 48 घंटे में ले आओ मेरे खिलाफ सबूत, अदरवाइज पुट अप और शट अप, ये मैंने कहा था वहां पर लाहौर में। वो आज तक कहां गया वो केस? अलबत्ता एयरवाई की बाद में ईमेल्स मुझे आई
وہ میں اگر پیش کروں تو بہت وہ کبھی وہ باتیں ہیں کہ آپ کے لندن میں فلاں اور ڈمکاں، چھوڑیں ان باتوں کو. تیسری بات، 27 ارب روپے کا وہ جاوید صادق میرا فرنٹ مین، بھائی آپ بھول گئے ہیں یہ باتیں؟ یاد ہیں آپ کو نا؟ 27 ارب روپے یادیو جو ہے وہ اپنا جاوید صادق وہ میرا فرنٹ مین ہے، اس نے پیسے اور لہرائے وہ کاغذات عمران نیازی نے خود. مجھے بتائیں کہ ان ٹھوس اور سالڈ اور irrefutable باتوں کے بعد آپ کے پاس کوئی سوال باقی رہ جاتا ہے مجھے کرنے کا؟ جی صالح ظفر صاحب جی، صالح ظفر صاحب. پرائم منسٹر یہ بتائیے کہ اب یہ جو آڈیو ہے اس کو آئے اتنے دن ہو گئے ہیں، آپ بتانا پسند کریں گے کہ اس کا فلورنگ آپ نے کرایا ہے کہ نہیں کرایا؟ اس کا فلورنگ کب تک کرائیں گے؟ ایک اور دوسرا یہ کہ جس شخص نے ٹریزن کا ارتکاب کیا ہے بقول آپ کے، اس شخص کو کس طرح حق پہنچتا ہے کہ ملک کے انتخابات میں حصہ لے سکے یا انتخابات کا مطالبہ کر سکے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایک تو کابینہ فیصلہ کر چکی ہے اور اس کی جو انویسٹیگیشن اس کیس کی بالکل شروع ہے اور قوم کو پوری شفافیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم بتائیں گے قوم کو انشاءاللہ پوری طرح. میں آپ کو یہ کہہ چکا ہوں، آج پھر دہراتا ہوں، ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، کہ میں خطا کار انسان ہوں، لیکن قوم سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا. اگر کوئی بات نہیں بتا سکا، ہمت نہ پڑی، تو میں خاموش رہوں گا، لیکن سچی بات کروں گا. اگر میں غلط بات کروں تو قوم میرا گریبان پکڑ سکتی ہے. ایک بات یہ جو اس کی انویسٹیگیشن کی اجازت کابینہ نے دے دی ہے اور اس کے اوپر جو متعلقہ جو محکمے ہیں قانون کے مطابق وہ اس کی وہ کارروائی کریں گے. اور دوسری بات، آپ کی بالکل یہ سوال آپ کا جو اس کے ساتھ جڑا ہوا بالکل درست ہے. میری اس وقت عمر میں 71 سال کا ہو چکا ہوں. میں نے بڑی زندگی میں اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے اور میرے قائد میاں نواز شریف کی مہربانی سے میں اور اپنی پارٹی اور عوام کی مہربانی سے 3 مرتبہ میں پنجاب کا خادم رہا. اور اب مجھے اللہ تعالیٰ نے اور میرے قائد کی مہربانی سے اور مخلوط حکومت کے زعماء نے اور عوام نے مجھے یہ بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. بڑا کڑا امتحان ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں جتنا بھی وقت ہے عزت سے میں قوم کی خدمت کر کے میں عزت سے چلے جاؤں. لیکن مجھے اس سے زیادہ کوئی اس سے بڑا اور عہدہ کیا ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ اس مالک کی مہربانی ہے، اس کا جتنا میں شکر ادا کروں کم ہے. لیکن یہ شخص اگر پاکستان کے اوپر دوبارہ خدا نخواستہ مسلط ہوا تو وہ الفاظ میں نہیں دہرا سکتا. یہ پاکستان کے لیے یہ ایک خطر کی گھنٹی نہیں، یہ اللہ نہ کرے and I hope I am proven wrong. Let me say very clearly, یہ پاکستان کو تباہ کر دے گا، یہ اداروں کو تباہ کر دے گا. یہ پاکستان کے اوپر سب سے بڑا یہ خطرہ ہے. شخص دن رات جو جھوٹ بولتا ہے، سازشیں کرتا ہے اور اپنی ذات کے لیے پاکستان کو بدنام کرتا ہے. اور دیکھیے، ایک یہ کہہ دینا اور بات ہے کہ بجلی کے بل مت دو، غلطی ہو سکتی. دیکھیں ہم سب انسان وی لرن تھرو اے لرننگ کرو. قبر تک ہم جاتے ہیں تو سیکھتے رہتے ہیں. جو یہ کہے کہ میں کامل ہو گیا ہوں، سمجھے کہ وہ اپنی موت مر گیا. ہم سب لرن کرتے ہیں، آخری دم تک ہم سیکھتے ہیں، قبر تک جانے سے پہلے تک. تو غلطی ہو سکتی ہے، میں کوئی بڑا بول دوں، رب سے معافی. تو یہ کہ جناب اب بجلی کے بلوں کو آگ لگا دو، چلو یہ تو بات سمجھ میں آتی، غلطی ہو سکتی ہے. لیکن جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، سازش کرنا، یہ کہاں کی پاکستانیت ہے؟ یہ کہاں کی لیڈرشپ ہے؟ اور یہ کہنا کہ جناب میں جا کے باہر میں مانگتا ہوں، تو میں نے اس دن کہا تھا کہ آپ جا کر وہاں پر خیرات بانٹتے ہیں اگر میں مانگتا ہوں. بھائی اگر وطن کے لیے، وطن کو اس وقت ضرورت پڑی ہے، وطن کو ضرورت پڑی ہے اس وقت، تو میں ان کے گھٹنے بھی میں ہاتھ لگا دوں گا پاکستان کی بیوہ اور یتیم کی بحالی اور خوشحالی کے لیے. میرے میں کوئی، میں اناپرست نہیں ہوں، میں پاکستانی ہوں اور قوم کا خادم ہوں. میں آخری دم تک میں خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھوں گا. جب یہ کام نہ کر سکا تو میں معافی مانگ کے گھر چلا جاؤں گا. آغا غفور صاحب جی. جناب پرائم منسٹر، آپ نے جس طرح جان فشانی کے ساتھ 5 مہینے قوم کی خدمت کی، اس میں کوئی شک نہیں.
لیکن اس وقت عوام جو ہے شدید مہنگائی کے کرب میں پریشان ہے، اس کے لیے آپ کیا ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آرمی چیف کی تقرری کب تک ممکن ہے؟ یہ تو آپ نے شرق اور مغرب کی بات کر دی ہے. آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ اس کا مہنگائی سے کیا تعلق ہے، یا مہنگائی کا آرمی چیف کی تعیناتی سے کیا تعلق ہے؟ تو اگر فرق ہے تو اچھی بات. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی ہے، یہ تو بات روزے روشنی کی طرح یہاں ہے. لیکن یہ آپ کہیں کہ میرے قائد میاں نواز شریف ہماری مخلوط حکومت کے تمام زعماء، چاہے وہ آصف زرداری صاحب ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، بلاول بھٹو ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، اپنا دوسرے ہمارے ایم کیو ایم کے زعماء ہوں، اے این پی کے ہوں، باپ کے ہوں، بی این پی کے ہوں، جو بھی ہوں، سب کی سرتوڑ کوشش ہے کہ جناب مہنگائی میں کمی ہو. اور ہم دن رات اس کے لیے کاوش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی الحمدللہ ڈالر بھی نیچے گیا ہے، الحمدللہ روپیہ اوپر گیا ہے، 10-12 روپے اوپر گیا ہے، 14 روپے اوپر گیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بجلی کے بلوں میں وہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہے اس کو میں نے 3 جون تک اس کو ڈیفر کیا ہے. جو سیلاب زدہ علاقے ہیں اس میں بجلی کے بل معاف کیے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم انشاءاللہ یہ اب ہماری اگلی جو ایفرٹ شروع ہو رہی ہے، ہم بیج ہم جو ہے مفت ان سیلاب زدہ علاقوں میں کسانوں کو دیں گے، 12 ایکڑ پنجاب میں اور 25 ایکڑ صوبہ سندھ اور باقی علاقوں میں، اور تاکہ کسان کو ہم آسودگی دیں. صوبے خود بھی اس معاملے میں پوری طرح شریک ہے. لیکن کیا یہ مہنگائی ان 5 مہینوں میں ہوئی ہے؟ جو 4 سالوں میں مہنگائی، جو مین میڈ جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی کی گئی، 52 روپے سے چینی 100 روپے سے کراس کر گئی، وہ میں نے کی تھی یا عمران خان نیازی نے کی تھی؟ گندم کے اوپر کی ایکسپورٹ کے بعد جو مہنگائی ہوئی میں نے کی تھی یا عمران خان نیازی نے کی تھی؟ $2 پہ یا $3 پہ اسپاٹ میں ہمیں گیس مل رہی تھی، نہیں لی، اور جو کارٹل ہے تیل کا اس کے ہتے یہ چڑھے رہے، ان کی وجہ سے جو بجلی مہنگی ہوئی میں نے کی تھی، عمران خان نیازی نے کی تھی. ہم تو اس کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. نئے وزیر خزانہ دن رات محنت کریں. وہ میں آپ کو بالکل ان کا پیٹھ پیچھا ہے، ایمانداری سے کہتا ہوں، وہ ایک بڑے محنتی آدمی اور ایماندار آدمی ہے. باقی خدا کے ہاتھ میں پوری ہماری کیبنٹ، ہم دن رات اسی کے اوپر کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اس میں کمی کرنے میں کامیاب ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور جب نواز شریف نے جب چارج چھوڑا تھا 2017-18 میں، تو آپ جانتے ہیں کہ 3% تھی مہنگائی. آج ان 5 مہینوں بشمول آپ 5 مہینے نکال دیں تو کیا وہ 3% سے کم لے آئے تھے؟ وہ تو 14-15-20% جا پہنچی تھی. اور جب کوئی اگر وزیر اعظم یہ کہے کہ 10 روپے یکمشت ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں. بھئی آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ کس جگہ پر آپ موجود تھے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں. خدا نہ خواستہ جنگ چھڑ جائے تو آپ کہیں مجھے پتہ ہی نہیں. اس طرح کی باتیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب معمولی باتیں رہ گئی ہیں ان سازشوں کی شکل میں، جو سازشیں سامنے آ گئی ہیں. اس کے بعد کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے. ایک منٹ آرمی چیف کے کچھ جی، آرمی چیف کا ایک قانون میں، آئین میں ایک باقاعدہ درج ہے. اس کے آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ. آپ پریشان نہ ہوں. مسٹر شاکر عباسی، میں نیو ٹی وی سے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ الیکشن کا آخری سال شروع ہو چکا ہے، آپ کا پارلیمانی سال، اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے الیکشن کا. جو بھی سیاسی پنڈت ہیں یا جب عوام میں جاتے ہیں تو لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا الیکشن صرف میاں نواز شریف کی موجودگی میں ہی بنتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مریم نواز میاں نواز شریف کو لینے گئی ہیں؟ ہر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ میاں کدوں آئے گا. ایک تو یہ اگر بتا دیں. اور دوسرا، آپ نے کہا کہ میں 71 سال کا ہو گیا ہوں، کل عمران خان 70 سال کے ہوئے ہیں. تو پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو 70 کی ایوریج کو کراس کرتے ہیں. تو جو آپ کا خاندان بڑا سیاسی رواداری رہی ہے، عمران خان بیمار جب ہوئے تو نواز شریف ان کے گھر گئے، ان کی عیادت کی. کوئی نیک تمنائیں ان کی 70ویں سالگرہ پر، کوئی بیلیٹڈ ہیپی برتھ ڈے، کوئی پھول، کوئی کیا پیغام دینا چاہیں گے انہیں؟ یہ جو سوال آپ کا ہے کہ میاں جدو آئے گا، انشاءاللہ میاں جدو آئے گا خوشحالی دے پنڈ لے کے آئے گا.
वो इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला ने चाहा उनका इलाज मुकम्मल होकर इजाज़त देंगे वो आएंगे इंशाल्लाह। और नंबर 2, ये मियां नवाज शरीफ साहब गए थे, ये उनका ज़र्फ है मियां नवाज शरीफ साहब का। मैं भी गया था, मैं भी अस्पताल खबर लेने गया था। बस इतना ही कहना काफ़ी है। अनवर रजा साहब। शुक्रिया मैडम। प्राइम मिनिस्टर साहब, 2 सवाल हैं छोटे छोटे। एक तो ये बताइएगा कि अदलिया के जो फैसले हैं वो सियासत पर मस्बत या मनफी असरात मुरतब करते हैं। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नहली को खत्म करने की बातें की जा रही हैं। इससे शायद नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब को तो फायदा हासिल हो सकता है। क्या आप समझते हैं कि सिस्टम में अब भी कोई ना कोई किसी न किसी जगह पर लाडले को फेस सेविंग देने की कोशिश की जा रही है? एक। और दूसरा ये बताइएगा कि आपकी गुफ्तगू और ऑडियो लीक्स के बाद ये साबित हो गया कि इमरान खान साहब बहुत सारे जराइम में इन्वॉल्व हैं, तो क्या उनको सजा देने में या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में सिस्टम में कोई ताकतवर हल्के रुकावट पैदा कर रहे हैं? थैंक यू। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इमरान खान नियाजी की इस कभी हरकत के ऊपर साजिश, ये साजिश है, ये इट्स ही हैज कमिटेड ट्रीजन अगेंस्ट द लैंड ऑफ पाकिस्तान, द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड हैज इन्फ्लिक्टेड irreparable damage to Pakistan's reputation and amongst the community of nations. इससे बड़ा और जुर्म क्या हो सकता है? उसके लिए मैंने जवाब दे चुका हूं कि उसकी काबीना उसकी बाकायदा इंक्वायरी की इजाजत कर चुकी है। उसके जो इदारा जो है कानून के मुताबिक उस पर अमल होगा। दूसरा आपका जो सवाल था, क्या सवाल था? आपका सवाल इतना छोटा था कि वो अपना हाथ से निकल गया। देखिए, बात यह है कि अपना अदलिया के फैसले जो भी हों उसका माशरे के ऊपर उसके असरात मुरतब होते हैं। हर फैसला अदलिया का जो, और ख़ास तौर पर अदालत उज़्मा का, उसके इट हैज़ फार रीचिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। असल सवाल ये होना चाहिए कि अदलिया जो है वो इंसाफ पर मबनी फैसले कर रही है। मैं समझता हूं कि यही वो इशू है जिसके ऊपर हमें सबको मिलकर रहती दुनिया तक अदलिया को मजीद मजबूत इंडिपेंडेंट करने के लिए हमें अपनी काविशें बुरुकार लानी चाहिए। क्वेश्चन रिजवान जी पीछे। अस्सलाम वालेकुम सर, रिजवान शहजाद फ्रॉम द एक्सप्रेस ट्रिब्यून। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब 2018 के इलेक्शन हुए और उसके बाद जो भी नताइज आए, आप लोगों ने उसको भरपूर तरीके से रजिस्ट किया और बताया कि बक्से भी चोरी हुए, इलेक्शन चोरी हुआ, हम इसको नहीं मानते हैं, ये पार्लियामेंट जाली है। प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे और पार्लियामेंट जाली थी, तो ये आपके आने के बाद कैसे लेजिटिमेट हो गई है? ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा कि उनके वक्त वो गलत था तो आज कैसे ठीक हो गया? हमने, आप ये देखें, हमने बतौर अंडर प्रोटेस्ट हम पार्लियामेंट में आए कि पार्लिमानी निज़ाम को धचका नहीं लगना चाहिए। पार्लिमान निज़ाम को अगर हम बाहर चले जाते तो फिर इस मुल्क में क़यामत बर्पा हो जाती। जो इमरान खान की ये जो साजिशें सामने आई हैं, अगर वहां पर पार्लियामान में हम उसका हाथ रोकने के लिए ना होते तो फिर क्या होता, खुदा ही जानता है। बिल्कुल। नेक्स्ट एक दो कर लें। अवैस कियानी साहब। जी पीएम साहब, अवैस कियानी 24 न्यूज इस्लामाबाद। सर ये बताएं कि चूंकि मेन फोकस इमरान खान ही था, तो अब क्या फोकस इमरान खान नहीं थी, उनकी साजिशें थी। प्लीज ये बताइएगा कि अब क्या जो मुज़ाकरात की आप बात करते थे, तो क्या उनके साथ मुज़ाकरात के दरवाजे भी बंद हो गए हैं? और सेकेंडली, जो कल आपकी नशिस्त हुई है, जो डिनर हुआ है इत्तेहादियों के साथ और उसका कलामिया भी जारी हुआ है, केपीके और पंजाब गवर्नमेंट्स को ये जो है वार्निंग दी गई है कि इस लॉन्ग मार्च का वो हिस्सा ना बने। स्पेशली तौर पर पंजाब की एक बात करूंगा कि अगर उन्होंने फैसिलिटेट किया तो क्या पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से उनको भी के हवाले से पंजाब में गवर्नर राज लगाने के ऊपर आपका फोकस है? मैं कोई यहाँ पर प्रेमेच्योर बात नहीं करूंगा, अलबत्ता ये कहूंगा किसी को गैर कानूनी हरकत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी को कानून को अपने हाथ लेने में इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। हाफिज साहब जी, लास्ट क्वेश्चन। वज़ीर आज़म साहब, एक जो धरना हुआ था मौलाना फजल रहमान का, वहाँ आपने खिताब किया और उस खिताब में आपने कहा था कि अगर हमें 6 माह मिल गए
تو ہم لوگ پاکستان کی اور قوم کی تقدیر بدل دیں گے. اگر نہ بدل سکے تو میرا نام عمران نیازی رکھ لینا. تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, کیا تقدیر بدلی ہے؟ یہ میں نے کہا تھا 2019 میں. 3 سال بعد 2022 میں ہمیں معیشت ملی تو تقدیر نہیں بدلی تو اور کیا. اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا تو ملک کا تو دیوالیہ نکل گیا ہوتا. ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کر ریاست کو بچایا اور دیوالیہ ہونے سے بچایا. کیا یہ کوئی چھوٹی موٹی خدمت ہے اس قوم کی کہ ہم نے ووٹوں کی پرواہ نہیں کی, سیاست کی پرواہ نہیں کی اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے, ہر زد و عام پر یہ بات تھی کہ جناب یہ پاکستان دیوالیہ ہونے کو ہے. اس خدا نے مہربانی کی, کرم کیا. اس سے بڑی اور خدمت کیا ہو سکتی قوم کو کہ قوم کو ہم نے, اگر یہ ہوتے تو کبھی کا پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہوتا. تو میرے بھائی, میرے ساتھی, یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے. پاکستان کو اگر بچایا ہے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کے, یہ معمولی بات نہیں ہے بالکل. پرائم منسٹر صاحب, گورنر اسٹیٹ بینک نے ایک روز قبل اسٹینڈنگ کمیٹی میں بتایا ہے کہ 11 اپریل سے لے کر جون کے دوران جو 8 بینک تھے انہوں نے 27 ارب 70 کروڑ روپے کمائے, جو وہ پورے سال میں نہیں کماتے تھے, مینوپولیشن کے ذریعے صرف زر مبادلہ کے ایکسچینج بزنس سے. اور ابھی 3 مہینے کے فگر اور آنے ہیں, اور اسی کی وجہ سے انرجی کرائسس آیا, فیول ایڈجسٹمنٹ اسی سے آئی, پرائسز بڑھی. کون ذمہ دار ہے جو پاکستانی عوام نے اربوں روپے پے کیے؟ اور اسٹیٹ بینک نے اس کو باقاعدہ اقرار کیا, شو کاز نوٹس ایشو ہے. آپ وزیر اعظم ہیں, اس دوران یہ ہوا ہے. جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں, کسی اور کی بات کر رہا. میں بطور وزیر اعظم یہ آرڈرز میں نے دیے تھے انکوائری کے. آپ بڑے باخبر آدمی ہیں مگر یہ تھوڑی سی بے خبری نکلی. یہ میں نے آرڈرز دیے تھے کہ اس کی انکوائری کی جائے, اور گورنر کو خود اپنا زوم پہ بھی بلا کے بھی کس کی انکوائری کریں, اور بالکل شفاف انکوائری ہونی چاہیے. وہ انکوائری پر اپنے نتیجے پر پہنچی, اور اب نئے وزیر خزانہ آئے ہیں, وہ اس کا بڑا ایکٹیولی نوٹس لے رہے ہیں. آج بھی میری ان سے بات ہوئی تھی نئے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب سے. وہ انشاءاللہ اس کی ایکٹیولی اس انکوائری کو پرسو کریں گے اور آپ کے سامنے نتائج. ایاز جی 1 منٹ جی میں دیتی ہوں. ایاز صاحب, ایاز اکبر یوسف جی, جیو نیوز سے. میں کچھ لوگوں کے پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا. سوال جو میں نے کرنے تھے وہ ایک حد ہو گئے. آپ نے ایک تقریب میں اسی وزیر اعظم ہاؤس میں اعلان کیا تھا کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ آپ فی الفور اس کو بحال کریں گے. اس کے حوالے سے ابھی تک اسپورٹس مین تمام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ تاحال اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. دوسرا صاحب, دوسرا جو سوال اہم ہے کہ عمران صاحب کے دور میں جب میاں صاحب گئے اور شاید خاقان عباسی صاحب تھے, جب نظام سیٹھی صاحب چیئرمین تھے, تو یہ تمام سسٹم ٹھیک تھا. خان صاحب نے آ کے اپنی ایک تھیوری لگائی اور کرکٹ بورڈ کا بیڑا غرق کر دیا. لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال, تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے, 1 سال سے رمیز رضا صاحب بیٹھے ہیں. لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ بورڈ میں کیوں نہیں آ رہی, کیا پریشر ہے کہ ابھی تک آپ اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے؟ اگر لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں, میں لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہوں. دیکھیے, بات سن لینا جی, بات سن لیں. پہلی بات یہ کہ اسپورٹس کے جو ڈپارٹمنٹ اسپورٹس میں دوبارہ اس میں شروع کیا جائے, میں نے آرڈرز بالکل دیے تھے, اور مجھے ابھی جو ہمارے ایڈوائزر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے 1-2 دن پہلے اس کے اوپر آرڈرز کر دیے ہیں. دوسری بات, رمیز راجہ نئے آئے تھے تو ان کو موقع ملنا چاہیے تھا کہ وہ اپنا دکھا دیتے. تو 5-6 مہینے کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتا. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ فیصلہ کریں گے. جاوید بلوچ صاحب. پی ایم صاحب, جاوید بلوچ, نیو ٹی وی سے. پی ایم صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کیس ہو, آڈیو لیک ہوں یا باقی کو کیسز ہوں, ٹھیک ہے ابھی انکوائری ہو رہی ہے, کیبنٹ نے منظوری دی ہے, لیکن ابھی تک کچھ 6 ماہ ہو گئے, کوئی ٹھوس چیز سامنے نہیں آ سکی. کیا یہ سسٹم کی کمزوری ہے یا ادارے جو ہے وہ انکوائری نہیں کر پا رہی, یا کچھ نکل نہیں پا رہا؟ نہیں, دیکھیں, وہ اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے ہماری انویسٹیگیشن کو اس 4 سالہ دور کی انکوائری کو, وہ تو جھوٹ اور فراڈ کا ایک منمہ تھا. بالکل جھوٹ, فراڈ, بدنیتی اور ایک وکٹمائزیشن آف اپوزیشن. میں نہ اس میں ہم بلیو کرتے ہیں, نہ میں یہ کبھی کام کروں گا. جو
طریقہ مروجہ طریقہ ہے، جس طریقے سے انکوائری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کے لیے کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ جو نتائج سامنے آئیں گے وہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ اب دیکھیے نا کہ جو عارف نقوی صاحب جو ابراج کے تھے وہ لندن میں گرفتار ہیں، وہ پیسہ آیا، وہ جو ووٹن کرکٹ کلب کے جو فنکشن ہوا خیراتی پیسہ تھا، خیراتی، اور لگ گیا سیاست کے اوپر۔ اور پھر مجھے جو یہ فائنینشیل ٹائمز کی وہ رپورٹ ہے، ڈیفٹ کا پیسہ، شہباز شریف جو ڈیفٹ برطانیہ کا ادارہ پیسہ کھا گیا، اسی دن رات کو ڈیفٹ نے دروازہ کھلوا کے چھٹی تھی اور اس کو نگیٹ کیا۔ یہ غلط بات ہے، کوئی ہمارا پیسہ نہیں کھایا گیا، لیکن ڈیلی میل کے خلاف میں گیا عدالت میں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حقائق میں فیصلہ ہوگا۔ عمران خان کیوں نہیں گیا فیصلے اپنا فائنینشیل ٹائمز کے خلاف؟ اس لیے کہ یعنی چور کی داڑھی میں تنکا، وہ پیسہ پاکستان آیا اور وہ استعمال ہوا سیاسی مقاصد کے لیے۔ تو یہ سارے حقائق جو ہیں یہ آپ کے سامنے آئیں گے، اور اسی طریقے سے عمران نیازی نے چین کو بدنام کیا، ترکی کو بدنام کیا، جو ٹرک کمپنی تھی ان کے اہلکاروں کو کس طرح بری طریقے سے ان کو گرفتار کیا۔ کیا یہ طریقہ؟ اور ایک ڈھیلا کرپشن کا جو میرے خلاف الزام تھا وہ ثابت نہیں۔ میں I will not do anything which is not without any reason, which is not without any اگر وہ فیکٹس کے خلاف ہے تو میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ لہٰذا ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے وہ یہ کام کریں گے۔ I will not interfere۔ طاہر مغل صاحب جی لاسٹ کوشچن۔ جناب پرائم منسٹر صاحب، طاہر مغل میرا نام ہے۔ لاسٹ میں سوال آنے کا مطلب ہے کہ سارے سوال پہلے گزر چکے ہوتے ہیں۔ میرا جو کوشچن یہ تھا کہ جو جتنا آپ نے تو 4 سال 4.5 سال آپ نے باپ کے ساتھیوں نے جیلوں میں رگڑے کھائے، نیب میں کھائے، 90 دن ان کی حراست میں رہے، کیا آپ کے 6 مہینوں میں یہ سارے بالکل پاک نکلے ہیں؟ میڈیکل سکینڈل ان میں ہے، چینی کا سکینڈل ان میں ہے، آٹے کا سکینڈل ان میں ہے، کیا نہیں ہوا؟ مگر آپ کے 6 مہینوں میں کوئی اس کا رزلٹ نہیں آیا۔ دوسرا میرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ملک اور قوم 70 سال ہو گئے، ہم لوگ سفر کر رہے ہیں، ایسی پالیسی بنائیں جو قومی منصوبے ہیں ان میں کوئی رد و بدل نہ کرے۔ ان میں اربوں روپے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، وہ اپنی مرضی کا آ کے جو پرائم منسٹر آتا ہے وہ روک دیتا ہے، جیسا سی پیک کا ہوا۔ برائے مہربانی کوئی ایسے کام کرے جس میں ملک اور قوم کا فائدہ ہو۔ تھینک یو۔ یہ جو پھر وہ اسی نوعیت کا سوال ہے، میں اس کو کسی اور طریقے سے پھر میں جواب دے دیتا ہوں۔ ڈے 1 سے میں کہہ رہا تھا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ۔ آپ دیکھیں آپ یعنی لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ ان کے خلاف جو کہ اسٹیبلش کیسز تھے ان 4 سالوں میں ان کو بند کرنے کی پوری کوشش کی گئی، کیونکہ ایک باوقار خاتون کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بند کیا گیا تھا، اور اپنا چیئرمین نیب کو باقاعدہ ایکسٹینشن دی گئی، اور ایک چیف جسٹس جو کہ اس وقت الیکشن کے زمانے میں کینڈیڈیٹس کے علاقوں میں گئے۔ کیا ایک چیف جسٹس کا یہ کام ہے کہ وہ تو دیتا ہے انصاف کی تکڑی کے حساب سے، اور پوری قوم دیکھتی ہے، اس کو ستائش دیتی ہے کہ ہاں انصاف ہوا اور دیکھا بھی گیا۔ چاہے جائے کہ وہ جا کے اپنا ایک خاص پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو جا کے باقاعدہ وہاں پر ان کی الیکشنئرنگ کرے۔ دیکھیں پلیز حقائق کو دیکھیں، نہ میں اس میں بلیو کرتا ہوں، نہ یہ ہونا چاہیے تھا، نہ یہ ہوگا۔ اب آپ ان 6 مہینوں میں نیب نیازی گٹھ جوڑ کا جو دن رات جو جھوٹا پروپیگنڈا، دن رات جھوٹ ٹیلی ویژن پر، اور یعنی نوٹس بعد میں آتا ہے، خبر پہلے چل جاتی ہے کہ جناب فلاں کو نوٹس مل گیا، فلاں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے، میں نے بھی بات کی اپنی بھتیجی کی، زرداری صاحب کی، مشیرہ کی، میری بیٹیوں کے گھر کو اپنا نیب کے کہنے پہ، عمران خان نیازی کے کہنے پہ گھیرے میں لیا گیا۔ نہ میں ان بدترین ہوچے ہتھ کنڈوں میں بلیو کرتا ہوں، نہ خدا کرے کہ قیامت تک دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ یہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ انصاف کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر جو ادارے جو بھی کارروائی کریں گے اور جو بھی رپورٹ لے کے آئیں گے وہ میں آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ آخری بات، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو فورن فنڈنگ کیس میں خائن اور صادق اور امین ہونے کا جو اس کا دعویٰ تھا وہ ختم ہو گیا، وہ میں نے نہیں کیا، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے۔ باقی باتیں جو میں نے آج اس پریس کانفرنس میں کی ہیں
हकायक की बुनियाद पर की हैं, और अगर एक बात गलत साबित हो जाए तो मुझे आप फिर माफ ना कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी थी। उनका कहना था कि हमने अपनी सियासत को दांव पर लगाकर पाकिस्तान को बचाया है। ये मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत है, कोई छोटी बात नहीं। नवाज शरीफ का जब इलाज मुकम्मल होगा जरूर आएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, मैं भी जब लंदन गया था तो उनकी तीमारदारी के लिए ही गया था। वजीर खजाना इसहाक डार के हवाले से उन्होंने कहा कि वो निहायत मेहनती और ईमानदार शख्स हैं। महंगाई तो है, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है। हमारी इत्तेहादी हुकूमत की सर तोड़ कोशिश